السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم علی خان۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں ایک بہت ہی اہم ایشو پر۔ ہمارے لاہور کے دو بڑے نام ہیں جی، ان میں اب مقابلہ ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات جو اس مہینے کے آخر میں ہو رہے ہیں اس میں، اور ہم نے ان دونوں بڑے ناموں کو یہاں پر دعوت دی ہے، آئیں اور بتائیں ہمارے ان وکلا دوستوں کو جو ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا بہرحال ان کو اپوز کرنا چاہتے ہیں، کیوں ان کو سپورٹ کریں، کیوں ان کو اپوز کریں، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اور میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ۔ آسمہ جہانگیر امیدوار ہیں جی صدر کے عہدے کے لیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، اور سابق چیئر پرسن رہ چکی ہیں انسانی حقوق کمیشن کی۔ بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ اور یہیں پر موجود ہیں ہمارے محترم احمد اویس صاحب، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، آپ بھی صدر کے امیدوار ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ بہت بہت شکریہ احمد صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ بات شروع کرتے ہیں احمد صاحب سے، آپ سے ہی۔ پروفیشنل گروپ کی سپورٹ ہے جی، پروفیشنل گروپ کے آپ امیدوار ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جناب سیاسی جماعتوں کی اگر بات کر لی جائے تو اس میں تحریک انصاف تو خیر ہے ہی آپ کے ساتھ، حامد خان صاحب کی وجہ سے، مسلم لیگ نون بھی ہے، یہ تقسیم بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن ویسے آپ کا ایجنڈا ہے کیا، پروگرام ہے کیا، کیا کہہ کے آپ جا رہے ہیں اپنے وکیلوں کے پاس، اور اس وقت بھی جو وکیل اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ انہیں، کیوں دیں آپ کو ووٹ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹیز کی میں سپورٹ لے کے الیکشن کے لیے کھڑا نہیں ہوں۔ اچھا، اس میں کوئی بلا تخصیص کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہ میں نے اپروچ کیا، نہ میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ میری سپورٹ کریں، کیونکہ یہ الیکشن جو ہیں یہ وکلا کے الیکشن ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن ہے، لہٰذا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ممبرز جو ہیں ان سے میں نے اپروچ بھی کیا ہے، یا وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، یا اس میں خاص مکتبہ نظر کے جو لوگ ہیں ہمارے پروفیشنل گروپ کے اور پروفیشنل گروپ کے ساتھ جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، وہ جو پرو موومنٹ سب سے بڑی جو ہے یہ الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ پرو اینڈ اینٹی موومنٹ ہے۔ پرو موومنٹ وہ لوگ ہیں جو ایک سٹرونگ، انڈیپینڈنٹ اور مضبوط جوڈیشری کے لیے سٹرگل کی، رول آف لا کی سٹرگل تھی، جس کے نتیجے میں ایک مضبوط اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے وہ مارز وجود میں آئی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جوڈیشری جو ایک 2007 کی جوڈیشری سے بالکل ایک ڈیفرنٹ جوڈیشری سامنے آئی ہے جی، جو کہ نہ مینیجبل ہے نہ کنٹرولڈ ہے، تو یہ جوڈیشری جو ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ڈیفینڈ بھی کیا جائے، اس کو سپورٹ بھی دیا جائے، تاکہ یہ پاکستان میں ایک سٹرونگ جوڈیشری جو ہے یہی صحیح معنوں میں ایک کامن مین کا پاکستان بنانے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اور پاکستان میں ڈیموکریٹک نارمز کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے جب تک یہ ایک سٹرونگ جوڈیشری نہیں ہوگی پاسبل نہیں ہے۔ صحیح، کیونکہ جب تک پولیٹیکل فیلڈ میں سے کرپشن کو آپ ایریڈیکیٹ نہیں کریں گے، اس کو منیمائز نہیں کریں گے، اس کو ختم نہیں کریں گے، جب تک ممکن نہیں ہے کہ آپ ایسی مضبوط پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ دے سکیں کہ جس میں ڈیموکریٹک نارمز جو ہیں وہ آگے سے آگے پروگرس کر سکیں پراپر طریقے سے، اور کامن مین کو تحفظ مل سکے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس جھنڈے کو لے کر چل رہے ہیں جو عدلیہ کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہا ہے، اور آپ لوگ ہیں جو عدلیہ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور چاہ رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے اس معاشرے کی تطہیر کرے، عدلیہ اپنا کردار ادا کرے، لیکن دوسری طرف ہمارے کچھ دوست ایسے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے محترمہ دو گروپوں کے درمیان میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں انتہا پسند ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چیف جسٹس سے نفرت کرتے ہیں، وہ ایک طرف اکٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صدر آصف علی زرداری سے نفرت کرتے ہیں، اور جب آپ کی بات کی جاتی ہے تو جہاں منیر ملک صاحب کی بات کی جا رہی ہے، علی احمد کرد صاحب کی بات کی جا رہی ہے، طارق محمود صاحب کی بات کی جا رہی ہے، اور فخر الدین جی ابراہیم کی بات کی جا رہی ہے، اسی طرح بابر روان صاحب کی بات کی جا رہی ہے، لطیف کھوسہ صاحب کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ عدلیہ اور حکومت کے حامیوں میں مقابلہ ہے، وہ عدلیہ کے حامی بن کے سامنے آ رہے ہیں، آپ حکومت کی حامی بن کے سامنے آ رہی ہیں، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، یہ تو عجیب بات ہے کہ جو موومنٹ میں سب سے آگے تھے، جی، یعنی علی احمد کرد، منیر ملک، خود طارق محمود، میں، وہ تو ہو گئے موومنٹ کے غیر حامی، اور جو ابھی انہوں نے کہا اینٹی موومنٹ، جن لوگوں نے موومنٹ میں ایک دن جیل نہیں گزارا، اور انہوں نے پچھلی اس پہ کہا، میں اس لیے کاغذ لائی ہوں کیونکہ تاکہ یہ کوئی ایسی غیر بات نہ کریں جو کہ کنفرم نہ ہو کہ جی یہ تو چند گھنٹے ہاؤس اریسٹ رہی، میں آج کاغذ لائی ہوں ساتھ یہ دکھانے کے لیے کہ 3 نومبر میں ہاؤس اریسٹ ہوئی، اور 2 ہفتوں کے بعد جب ساری عورتوں کو چھوڑا اور اخبار میں یہ ہے تب میں چھوٹی، تو میں تو چلو ہاؤس اریسٹ کوئی ایسی بات نہیں، ہم تو کوٹ لکھپت جیل میں بھی کئی دفعہ رہے ہوئے،
طارق محمود رہے کئی مہینے جیل, منیر ملک آلموسٹ ڈائیڈ ان جیل. تو ہم تو ہو گئے اینٹی موومنٹ, اور یہ جنہوں نے موومنٹ کے نام پہ بہت ساری فائدے اٹھائے ہیں یہ ہو گئے پرو موومنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ آزاد عدلیہ اپنے آپ کو آزاد رکھنا جانتی ہے. صحیح. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک آزاد عدلیہ کے آگے پیچھے بھاگیں. میرا اپنا یہ موقف ہے اور میں اس چیز میں یقین رکھتی ہوں کہ جب عدلیہ کے اوپر ایک ایگزیکٹو ٹھوکر لگاتی ہے, اور یہ اب کی بات نہیں ہے, جب پچھلی دفعہ بھی جس کو ہم آزاد عدلیہ نہیں کہتے تھے, جو خود بھی ججز کہتے تھے وہ آزاد نہیں ہے, تب بھی ہم اس عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. جب سعیدالزمان صدیقی صاحب وغیرہ ان کو برخاست کیا تب بھی میرا بیان ہے, تب بھی میں نے سعیدالزمان صدیقی صاحب کو فون کیا جس دن ان کو برخاست کیا. اس سے پہلے بھی ہم نے ہمیشہ ایگزیکٹو کے خلاف ہم کھڑے ہوئے اور آج بھی کھڑے ہوں گے. مگر ہم نہیں سمجھتے کہ ہم اس موومنٹ کو جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے فائدے اٹھایا وہ ختم ہوگی, مگر اس کو نچوڑیں بیٹھ کے اپنے فائدے کے لیے. ہم سمجھتے ہیں اب وقت آ گیا. کیسے فائدے اٹھائے دیکھیں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں, آپ کی سے ہوتی ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ میں. میں نہیں سمجھتی کہ باقی لوگوں کی, جو لوگ یہ ججوں کو کہتے ہیں ہم آپ کے سپاہی ہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, تو وہ اس قسم کے بھی فائدے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ڈسٹنس ہمیشہ ہونا چاہیے. تبھی آپ نے دیکھا کہ جب عدلیہ بحال ہو گئی تو بہت سارے ہمارے بار کے لیڈران نے یہ بات کی کہ جی اب وہ بحال ہوگی, ہم ان کے سامنے پیش بھی نہیں ہوں گے چیف جسٹس صاحب کے سامنے. تو یہ ایک ڈسٹنس جو بار اور بینچ کا ہوتا ہے وہ ایک ہیلدی ڈسٹنس بھی ہمیں مینٹین کرنا ہے, کیونکہ آخر کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پرو ایکٹیولی جا کے بار کے ساتھ بھی بات کرنی ہوتی ہے کہ جی یہ ہمارے مسائل ہیں. صحیح. اور دوسری طرف یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے, موومنٹ تو ختم ہو گئی. اگر یہ کہتے ہیں جوڈیشری آ گئی آزاد جوڈیشری, پھر کس بات کی موومنٹ؟ پھر موومنٹ تو ان کی اپنی ہے کہ انہوں نے اب فائدے اٹھانے اس کے. اور جب موومنٹ چل رہی تھی تو مجھے بتا دیں کہ کس دن یہ جیل گئے تھے. بتا سکتے ہیں بہتر طور پہ, ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے. اور میں بڑی بات کروں کہ اصل مخاطب میں نہیں ہوں, وہ وکیل ہیں, ہزاروں وکیل ہیں, سینکڑوں تو کم از کم ضرور ہوں گے لاہور میں جو بیٹھے ہوئے آپ کے ووٹرز ہیں, جو آپ کے ووٹرز ہیں, اور اس پروگرام کو ہمارے وکیل دوست بڑے شوق سے بھی دیکھتے ہیں. تو وہ ضرور, میں سمجھتا ہوں کہ میں مجھ سے مخاطب نہ ہوں, اپنے ان وکیلوں سے مخاطب ہوں, انہیں بتا دیں جی آسمہ صاحب آپ سے پوچھ رہی ہیں آپ کتنی دیر جیل گئے, کب تک جیل میں رہے, کیا قربانیاں دی, اور یہ فائدے اٹھانے والی کیا بات ہے. انہوں نے دو باتیں کی ہیں کہ فائدہ اٹھایا اور جیل نہیں گیا. جیل میں جانا جو ہے کیا یہ کوئی ایک لیٹمس ٹیسٹ ہے کوئی لیڈرشپ کا؟ لیٹمس ٹیسٹ تو نہیں ہے. ایک جگہ پہ موومنٹ پہلے دن سے لے کے اور چیف صاحب کے اور جج صاحبان کی بحالی تک ابھی موومنٹ ہم نہیں سمجھتے ختم ہوئی ہے, اس لیے کہ رول آف لا کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ابھی بڑا طویل سفر کرنا ہے, اور وہ اس کے لیے یہ ہم جاری و ساری ہیں سب اس کے وہ تحریک نہیں ہوتی. اور میری بات سن لیجیے آپ. اور دوسری بات جو ہے فائدے کی بات کر رہی ہوں, ایک بتا دیجیے کہ میں نے کیا فائدہ اٹھایا یا کسی اور نے کیا. انہوں نے کہا ججوں کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے, بڑی عجیب سی انہوں نے ایک لافٹی سٹیٹمنٹ دے دی کہ ججوں کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اس میں یہ شامل ہے. بھئی اگر جس آزاد اور خود مختار جوڈیشری کے لیے ہم نے دن رات سٹرگل کی اور یہ کہا کہ رول آف لا اسٹیبلش تب ہوگا جب آزاد اور خود مختار جوڈیشری سامنے آئے گی اور کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی پاکستان میں اسٹیبلش ہوگی, تو اس کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں ہم جن کا کوئی کانسٹیٹیوشنل رول نہیں ہے, صحیح وہ ان کی رائے لیے بغیر ججز اپوائنٹ نہیں ہو سکتے, تو پھر وہ کہے کہ آزاد اور خود مختار جوڈیشری ہوئی, کہے کہ ہم نے سٹرگل کی. اگر ایسا ہمیں پتہ بھی لگ جائے گا تو ہم وہ مخالفت کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کن کی رائے لیے بغیر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ کہہ رہی ہیں نا, یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ججز آپ کی رائے لی جانی چاہیے, ہماری رائے لیتے ہیں. صحیح. ان کا کہنا یہ ہے کہ بینیفٹ میں جو گنا رہی ہیں یہ اس بینیفٹ میں یہ کہہ رہی ہیں کہ یعنی اس کو فردر یہ ڈیفائن کر رہی ہیں کہ جو بینیفٹ ہم نے لیے ہیں کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کی وہ اس میں کو ہماری رائے لی جاتی ہے یا ہماری مطلب کے جج لگائے جاتے ہیں. صحیح. یہ میں یکسر اس کو نہ صرف یہ اس کو نہیں, آپ نے ابھی کہا کہ ابھی عدلیہ کی آزادی کی جدوجہد قائم کے لیے کی, اور آزاد عدلیہ کیوں اگر رائے ہی نہ لی جائے, یہی بات میرے خیال ہے اسی قسم کی بات کی آپ نے. اچھا, اس قسم کی بات یہ نہیں کہا آپ نے. یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا ہے کہ اگر ججز کی اپوائنٹمنٹ میں جی تو رول کس کا ہے, کانسٹیٹیوشنل رول چیف جسٹس پاکستان کا ہے, چیف جسٹس کنسرن ہائی کورٹ کا ہے. صحیح ہے, ان کی رائے لی جانی چاہیے, اور ہمارا جو ہے مثلا میں آئی ایم ناٹ ہولڈنگ اینی آفس,
میں آئی ایم ناٹ سپوز ٹو انٹرفیئر کہ جی آپ فلاں کو جج لگائیں فلاں کو نہ لگائیں. اور اگر جج صاحبان جو ہیں وہ یا چیف جسٹس صاحبان جو ہیں وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے وہ ان کے کہنے کے مطابق ہم لوگوں سے مشورہ لے کے کسی جج کو لگائیں گے یا کسی وکیل سے مشورے میں اس کو شامل کریں گے تو ہم اس جج کے سامنے اس کی مخالفت میں سب سے پہلے کھڑے ہوں گے. یہیں سے بات آگے بڑھائیں گے, لیکن یہاں پر لینا ایک بریک کے بعد یہیں پر آسمہ جہانگیر صاحبہ بھی ہیں, احمد اویس صاحب بھی ہیں, اور وہ وکیل دوست ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. جانیں گے کیا کہتے ہیں مزید اس بریک کے بعد.